وسیلے کی جو اقسام ہیں جی، وسیلے کی، ان پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں جی۔ کچھ صورتیں وسیلہ کی جائز ہیں جی۔ جائز صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے صفات الہی کا وسیلہ پیش کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ قرآن اس کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہیں صفتیں اچھی اچھی، صفاتی نام ہے نا، السمیع، العلیم، الغفار، الستار، اللہ ہی کے لیے ہیں صفتیں اچھی اچھی۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے پکارو ان صفتوں کے ذریعے۔ جس طرح کی دعا ہے نا اسی صفت کا واسطہ دے دیں۔ تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے میرے گناہ معاف کر دے، تجھے مغنی اور غنی ہونے کا واسطہ ہے میرا رزق فراخ کر دے، تجھے شافی ہونے کا واسطہ ہے مجھے شفائے کاملہ عطا کر۔ جس طرح کی چیز چاہیے اسی صفت کو ذکر کیا جائے۔ اسماء حسنہ کا وسیلہ، اس کے ساتھ دعا مانگنا، یہ قرآن پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جی۔ خود سورۃ فاتحہ دیکھ لیجیے، آپ کو پڑھایا گیا ہوگا سورۃ فاتحہ میں، اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ تعلیم المسئلہ کا کیا معنی؟ اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا، ڈھنگ۔ مجھ سے مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آؤ اور کہو یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، مجھے اولاد دے دے، مقدمے سے رہائی دے دے، قرضے سے نجات دے دے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آؤ میں تمہیں فاتحہ میں طریقہ سکھاتا ہوں۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے اپنی گزارش، درخواست، دعا، سوال اس کو پیچھے کر دے اور میری صفتوں کو شمار کرنا شروع کر دے۔ پہلے میری صفتوں کو گن، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، پھر ایک وعدہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنی تعریفیں کر، اتنی تعریفیں کر، اتنے میرے اسماء، میری صفات کا ذکر کر کہ میں عرش سے بول اٹھوں فسأل یا عبدی، مانگ میرا بندہ کیا مانگتا ہے، پھر تو کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ چیز مانگنی ہے تو مانگنے کا طریقہ سکھایا، تعلیم المسئلہ۔ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے، قل، میرے پیغمبر اس طرح دعا مانگا کر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ ان صفتوں کے مالک، مقصود بن ندا کا ذکر نہیں کیا، مقصود بن ندا یہاں ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ایک ہی تو مقصد نہیں ہوتا، تو مقصود بن ندا ہوگا فقض حاجتی، فقض حاجت، میری حاجت کو کیا کر دے۔ یہاں کوئی بندہ کہے گا اے ان صفتوں کے مالک میرے بیمار کو شفا دے دے، اے ان صفتوں کے مالک مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، اے ان صفتوں کے مالک میرے روزگار میں برکت دے دے۔ تو یہ قل اللہم مالک الملک بھی اس کی دلیل ہے کہ دعا میں اللہ کی صفات کا کیا کیا جائے، تذکرہ کیا۔ کل ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
اس میں وہ اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پھر رب جعلنی مقیم الصلاۃ. تو پہلے اللہ کی صفات کا کیا کیا؟ ذکر کیا. ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس پر کتنے دلائل ہم پیش کرتے چلے جائیں. اسماء حسنی کا وسیلہ، صفات الہی کا وسیلہ جائز ہے جی. اعمال صالحہ کا وسیلہ، جائز ہے جی. سورۃ مائدہ کی آیت اس کی دلیل ہے جی. آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ. یہ ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ، ایمان، تقوی اور جہاد. یہ جائز ہے جی. بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی جو غار میں تھے اور غار کا منہ ڈھک گیا، بھاری پتھر آن لگا، بخاری کی روایت ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے عمل کو بطور وسیلہ پیش کیا تھا. ایسا عمل جس پر آپ کو ناز ہو کہ میں نے یہ عمل خالصتاً للہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا یہ کام میں نے، جس پر آپ کو یقین ہو. مصائب میں آپ اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ، اس کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا جی. وسیلے کی تیسری قسم ہے جی توسل بالاحیاء، توسل بالاعمال الصالح، توسل بالاسماء الحسنی اور توسل بالاحیاء. زندہ آدمی سے دعا کروانا. حاضر تھے، چلو بیٹھ جائیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، بعد میں آپ مل لیں گے، بعد میں مل لیں گے. توسل بالاحیاء، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے جی، لیکن اس میں ایک شرط ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی. کسی عالم سے آپ دعا کرواتے ہیں، امام سے، خطیب سے، پیر سے، مرشد سے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی لازماً مانی جاتی ہے. حضرت نوح کی دعا بیٹے کے حق میں نہیں مانی گئی. حضرت ابراہیم کی دعا قوم لوط کے بارے میں نہیں مانی گئی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چھوٹے لوگ، کم مرتبے والے، کم درجے والے، یہ بڑوں کو کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، جائز. لیکن کبھی کبھی بڑے بھی چھوٹوں کو کہیں. یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ مرید پیروں کو کہیں، مقتدی امام کو کہیں. نہ، کبھی کبھی پیر بھی مریدوں کو کہیں، امام بھی مقتدیوں کو کہیں کہ ہمارے لیے کیا کرو، دعا. بس یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، اعمال میں اتنے اونچے نہیں، علم ہمارا کم ہے، تو صرف عالم سے، خطیب سے، امام سے، پیر سے دعا کروانی ہے. نہیں، بڑے لوگ جو ہیں، امام، پیر، عالم، خطیب، وہ بھی کبھی کبھی کم درجے والوں کو کہے کہ آپ میرے لیے کیا کریں. اس کا شریعت میں ثبوت ہے جی. چھوٹے بڑوں کو کہیں، اس کے تو بہت ثبوت ہیں جی. حدیث کی کتابوں میں آپ کو بڑے ثبوت ملیں گے. صحابہ اپنے اپنے مقصد کے لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا کرو. چھوٹے درجے والے بڑوں کو کہہ رہے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جمعے کا دن ہے، سامنے بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی قحط پڑ گیا ہے، بارش کی دعا کر دیجیے. یہ نہیں کہا بارش برسا دیجیے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ مختار کل ہے، نہیں کہا، بلکہ عرض کیا کہ آپ بارش کے لیے کیا کریں، دعا. آپ نے دعا کی، بارش برسنے لگی، 7 دن برستی رہی. دوسرے جمعے پہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ، راوی کو شک ہے، کھڑا ہو گیا، اسا کہ ہن تے مردے ہیں جی، رستے بھی بند ہو گئے تے ڈنگر بنن دی جا بھی کوئی نہیں، دعا کریں اللہ ان بادلوں کو ہٹا لے. آپ نے خطبے ہی دعا مانگی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ اسے ہم سے پھیر لے، ہم پہ نہ برسا. میں آدمی بڑے سے کہے کہ آپ میرے لیے کیا کریں، دعا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، آپ اسے ہدایت دے دیں. ہدایت آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے ہدایت دینا، میری ماں کو دے دیں ہدایت. نہیں کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دیں اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. اللہم اہد ام ابی ہریرہ، آپ نے یہ دعا مانگی. میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے ان میں سے کر دے. یہ صحابہ سے عام اس بات کا ثبوت آپ کو ملے گا کہ چھوٹے لوگ بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کریں، دعا کریں. کبھی کبھی اعلیٰ، بڑے مرتبے والا، عظمت والا، شان میں بڑا، مقام میں بڑا، علم میں بڑا، وہ چھوٹوں سے کہے کہ میرے لیے کیا کرو، دعا کرو. اس کا بھی ثبوت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جانے لگے تو خدمت نبوی میں حاضر ہوئے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، مکے میں جا کے اپنی دعاؤں میں اے میرے بھائی مجھے بھی شریک رکھنا. ایک جگہ پہ لفظ آئے ہیں لا تنسانی، مجھے بھول نہ جانا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھولو. اب نبی پاک کس سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ گے دعا کرو گے تو میرے لیے کیا کرنی ہے، دعا کر. اس کا تو بڑا آسان سا یعنی دلیل ہے. اذان کے بعد جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ کس نے ہمارے ذمے لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہمارے ذمے لگائی کہ میری امت کے لوگوں ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا کیا کرو. تو آپ نے ہم سے کہا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا تو یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں. چلو جی اس سے بھی آگے آپ بڑھیں. درود کیا ہے، درود بھی تو دعا ہی ہے نا. اللہم صلی علی، کون مانگ رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں. کس کے لیے، ہم امتی، ہم گناہگار، روح سیاہ، کم علم، کم فہم، نالائق، ہمارے ذمے لگایا گیا کہ یہ پڑھو میرے لیے، یہ دعا کیا کرو. تو ایک عام امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہم صلی علی محمد. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی. توسل کی تیسری قسم کیا ہے، توسل بالاحیاء، زندے بندے سے دعا کی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے کیا کریں، دعا کریں.